آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک دن رات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک رات کو 8 رکعت نماز پڑھائی، بعد میں آپ چوتھے دن نہیں آئے۔ اسی وجوہات بھی بتائی کہ اگر میں آیا ہوتا تو نماز فرض ہو جاتی، یہ نفل نماز ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا، جب دور خلافت میں کہ مسجد نبی کے اندر صحابہ اکرام الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگ 8 رکعت پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ 20 رکعت پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ 12 رکعت پڑھ رہے تھے، 32 رکعت تک کی روایتوں میں آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ امت کے اندر انتشار ہے، حالانکہ جماعتیں بھی چھوٹی چھوٹی بنائی جا رہی تھی۔ تو آپ نے ایک باقاعدہ چھان بین کر کے کمیٹی بنا کر رائے مشورے کے ساتھ 20 رکعت کا وہاں سے رواج آپ نے رائج کیا، اور وہ رواج بھی چل رہا ہے۔ لیکن اصل چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال 8 رکعتیں پڑھائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس سال 20 رکعت کا رواج جاری کیا، اس دوران میں کم سے کم میری تحقیق کے حساب سے 5 رمضان چلے گئے، اور 5 سال تک صحابہ اکرام ایک ہی مسجد کے اندر الگ الگ رکعتیں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اس پر سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، 5 سال تک صحابہ اکرام ایک ہی مسجد میں الگ الگ رکعتیں سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اندر رکعتوں کو لے کر جھگڑا تھا؟ جھگڑا نہیں تھا۔ دوسرا سوال، جھگڑا کیوں نہیں تھا؟ یہ اصل چیز ہے۔ ان کے اندر رکعتوں کو لے کر 8 رکعت اور 20 رکعت 12 رکعت تو الگ میں الگ، یہ جھگڑا اس لیے نہیں تھا کہ ان کے نظر میں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نظر میں اسلام کچھ اور تھا۔ ان کے نظر میں ان کی فکر کچھ اور تھی کہ جس نعمت کو اللہ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دیا ہے، جو دین پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے کہ یہ دین، یہ توحید کا فلسفہ دنیا کے کونے کونے تک کس طرح پہنچایا جائے۔ یہ دین تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے آئی ہے۔ کن کن عقائدوں سے سامنا پڑے گا، کن کن طاقتوں کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، کس طرح سے اس کے اندر سے راستہ نکال کر یہ دین کو آخری انسان تک، دنیا کے ہر انسان تک پہنچایا جائے، یہ فکر ان کے اندر تھی۔ اس لیے رکعتوں کو لے کر جھگڑا نہیں تھا، یہ اصل چیز ہے۔ 5 سال تک ایک ہی مسجد میں صحابہ اکرام بازو میں کھڑے رہ کر الگ الگ رکعتوں کی نماز پڑھتی رہتی، سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہمیں اصل اسلام کیا ہے پتہ ہی نہیں، کس لیے دنیا میں پیدا کیا مسلمان بنا کر پتہ ہی نہیں، اس لیے ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں 8 رکعت اور 20 رکعت پر۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے بھائیوں۔ اسلام کو مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنا ہے اور فرقہ پرستی کی بندشوں کو توڑنا ہے، تو ہمیں اصل اسلام پر آنا پڑے گا۔ یہ جو غیر مسلمان لوگ ہیں آج ہمارے درمیان اطراف میں، یہ بیچاروں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی پیدا ہونے سے پہلے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے انہیں غیر مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اور اپنی رحم و کرم سے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے، ہمارے پیدائش کا مقصد ہے، ہمارے پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے ٹک ٹاک دیکھنا، فلموں کے چرچے کرنا، اور فلموں کے اسٹائل کے ہیرو لوگوں کے اسٹائل کے فوٹو شیئر کرنا۔ یہ ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد ہے، جن کو اللہ نے اپنی مرضی سے غیر مسلمان گھر میں پیدا کیا، ان تک دین پہنچانا مقصد ہے۔ اس مقصد کو لے کر اگر چلیں گے، 8 رکعت اور 20 رکعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں ایک چھوٹی سی ٹرک بتاتا ہوں آپ کو۔ جتنے بھی لوگ ہیں 20 رکعت والوں سے میرے کہنا ہے کہ آپ دیکھیے، آپ اپنے اپنے دینی رہنماؤں سے یہ مت پوچھیے کہ مولانا 8 رکعت صحیح ہے 20 رکعت صحیح ہے، یہ مت پوچھیے۔ ان سے یہ پوچھیے کہ مولانا اگر میں 8 رکعت پڑھتا ہوں تو کیا میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ اگر میں 8 رکعت پڑھتا ہوں تو کیا مجھ پر جنت حرام ہو جائے گی؟ ایسا سوال ان سے کیجیے، وہ کہیں گے نہیں۔ اور 8 رکعت والے اپنے اپنے رہنما سے پوچھیے، شیخ صاحب کیا اگر میں 20 رکعت پڑھتا ہوں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ ان سے یہ مت پوچھیے کہ 8 صحیح ہے یا 20 صحیح ہے، یہ پوچھیے اگر میں 8 رکعت پڑھتا ہوں تو کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ 8 رکعت واللہ اگر 20 رکعت پڑھتا ہوں تو خارج ہو جاؤں گا، اگر میں 20 رکعت پڑھتا ہوں تو کیا مجھ پر جنت حرام ہو جائے گی؟ یہ سوال ان سے کیجیے۔ یہ کہیں گے نہیں، تو ان سے کہے گی پھر کیوں آپ جھگڑا کر رہے ہیں؟ کس لیے بندشیں بنائی ہیں؟ تو الگ میں الگ، 8 رکعت والا الگ، میں 20 رکعت والا الگ، تیری مسجد الگ میری مسجد الگ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ایسا ہونا چاہیے 20 رکعت پڑھنے والا نہ خود پر اترائے
اور نہ 8 رکعت والے پر اعتراض کرنا چاہیے، اور 8 رکعت والا نہ 8 رکعت کے بل بوتے پر خود پر اترانا چاہیے، اور نہ ہی 20 رکعت پر اعتراض کرنا چاہیے، جب یہ مسلک کی بندی سے ٹوٹ سکتے ہیں اور اسلام کے اندر یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرقہ پرستی کو یاد رکھیے قرآن میں کفر کہا گیا ہے، اس لیے رمضان کے پاک مہینے کے اندر جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو نازل کیا گیا، اس لیے اس کی اہمیت بڑی ہے۔ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اس لیے اس شب قدر کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو پتہ لگائیے کہ سوچیے کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہوگی، قرآن کی مشق کیجیے، قرآن ہمیں ایک مشن دیتا ہے، اس مشن پر چلنے کی کوشش کیجیے، تب ہمارا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں سے، جو میرے اور میرے صحابہ پر کے طریقے پر چلتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ۔ 8 رکعت والا 20 رکعت پر اعتراض نہیں کرتا تھا، 20 رکعت والا 8 رکعت پر اعتراض نہیں کرتا تھا، نہ ہی خود پر اتراتا۔ فکر یہ تھی کہ دنیا کے ہر انسان تک دین کو کس طرح سے پہنچایا جائے، اس کی فکر کیجئے۔ خاص طور سے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ الجھیے مت، سوال کرنا ہی ہے تو میں نے جو ابھی سوال بتایا اپنے رہنمائی سے وہ سوال کیجئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا امپورٹنس ہے۔ تو آئیے مزید ویڈیوز رمضان کے اندر روزانہ ہمارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے، قرآن کے اور دینی ویڈیوز اگر دیکھنا ہے تو ہمارا چینل جو یوٹیوب کا چینل ہے کتاب و سنت، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر پیج ہے کتاب و سنت قرآن کی بات، اس کو فالو کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔